پہلی تو بات میں اس حوالے سے کروں کہ اگر بچے کا قد ٹھیک ہے، وزن بے شک وہ بچہ دبلا ہے یا ٹھیک ہے اور ادروائز ایکٹیو ہے، جس کا مطلب ہے کہ ماں کی پرسیپشن ہے کہ بچہ کھانا نہیں اچھا کھا رہا، لیکن ہمارے حساب سے بچہ ٹھیک کھانا کھا رہا ہے، تو اس کا کیا کرنا چاہیے؟ اس کا علاج سب سے پہلا تو یہ ہے کہ ماں باپ کو سمجھانا ہے۔ ماں باپ کو یہ سمجھانا ہے کہ بچہ اتنا ہی کھانا کھائے گا جتنا اس کی ضرورت ہے، اس سے زیادہ وہ نہیں کھائے گا۔ اب جو چھوٹے بچے ہیں، بے شک وہ 2.5-3 سال کے ہوں، 4 سال کے ہوں، یہ وقت ہے ان میں ڈسپلن لانے کا۔ ہوتا کیا ہے کہ ہم بچے کو غلط ٹائم پہ گولیاں، ٹافیاں، کینڈیاں، بسکٹ یا اس طرح کی چیزیں دے دیتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ان کی بھوک مر جاتی ہے اور وہ کھانے کے ٹائم پہ اویلیبل نہیں ہوتے، اور پھر وہ تھوڑی دیر کے بعد انہیں بھوک لگ جاتی ہے۔ تو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اب ان کو ڈسپلن کیا جانا ہے کہ بیٹا کھانا آپ کو ہمارے ٹائم پہ ہی ملے گا۔ ہم 3 ٹائم کھانا کھائیں گے، آپ ہمارے ساتھ کھانا کھائیں گے۔ ہم شام کی چائے پئیں گے، اس وقت آپ پھل کھائیں گے یا کوئی بسکٹ یا کوئی اور چیز کھائیں گے، اور اگر مڈ مارننگ سنیک جس طرح آپ اسکول لے کے جاتے ہیں تو وہ آپ نے لنچ لے کے جانا ہے اور وہ آپ نے پورا کرنا ہے۔ ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ بچے 4 سے 5 ٹائم کھائیں۔ کیا کھائیں اس میں ماں باپ کو پوری اجازت دیتا ہوں کہ وہ تمام چیزیں دیں جو گھر میں پکتی ہیں یا جو گھر میں بنتی ہیں، اور اس کے علاوہ وہ پھل کی طرف زیادہ جائیں۔ میں جوس کو بالکل پسند نہیں کرتا، پھل کھائیں، اور بازار کی چیزیں خاص طور پہ گولیاں، ٹافیاں، چاکلیٹیں، بسکٹ، چپس، پیکٹ کے ڈرنکس جس کو اکثر لوگ جوس کہتے ہیں اور وہ جوس نہیں ہوتا ہے، کیمیکلز ہوتے ہیں، وہ ہرگز نہیں لینے۔ اور دوسری ایک چیز یاد رکھیے گا، دنیا کے تمام ڈاکٹر ہر وقت ہر دفعہ آپ سے کہتے ہیں برائے مہربانی فیڈر بچے کو 24 مہینے پہ بند کر دیجئے۔ اگر بچہ فیڈر لے رہا ہے آپ کا 3 سال کا، 4 سال کا، 5 سال کا، تو وہ کھانا صحیح سے نہیں کھائے گا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کو درست کرنے سے اس کی عادتیں درست ہوں گی، اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ آپ کے ساتھ کھانا کھانا شروع کر دے گا۔ اور سب سے جو اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ماں باپ کو ہم یہی کہتے ہیں کہ آپ نے ان کو کھانے کے ٹائم پہ ڈانٹنا مارنا نہیں ہے۔ اگر وہ بچے کھانا نہیں کھاتے تو انہیں پیار سے کہہ دیں کہ اب آپ کا کھانے کا ٹائم ہو گیا، آپ نے جتنا کھانا تھا 1 نوالا 2 نوالا کھا لیا، اب اگلے ٹائم تک آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ لا محالہ جب وہ 4 گھنٹے کے بعد اس کو دوبارہ کھانے کی ٹیبل پہ آئے گا یا کھانے کے دسترخوان پہ آئے گا تو تھوڑی بہت بھوک لگ چکی ہوگی، تو پھر وہ بے شک 2-3 نوالے کھا لے، اور ظاہر ہے شروع میں ٹینٹرمز بھی تھرو کرے گا، شروع میں مشکلات بھی ڈالے گا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ اب آ جاتے ہیں اس بچے کی طرف جس کو واقعی خوراک کی کمی ہے، اس کا کیا کیا جائے؟ اس میں پھر 2 طرح کے بچے آتے ہیں۔ ایک خوراک کی کمی والے بچے وہ ہیں جس طرح میں نے بتایا جو 24 مہینے کے بعد بھی فیڈر پی رہے ہیں، ان میں واقعی خوراک کی کمی ہوتی ہے، کیونکہ خوراک دودھ انہیں مل جاتا ہے، لیکن وہ دودھ کے علاوہ جو جسم کو غذائی اجزاء چاہیے ہیں، جو فائبر چاہیے ہے، جو ان کو وائٹامنز چاہیے ہیں، جو آئرن چاہیے، وہ ان کو نہیں جا رہا۔ اس کی وجہ سے وہ غذائی قلت کا شکار ہو سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ وہ بچے اس میں غذائی قلت کا شکار ہوتے ہیں جن کو واقعی خوراک نہیں مل رہی، یا کسی وجہ سے وہ خوراک لے نہیں سک رہے، تو اس میں ہمیں چیک کرنا پڑتا ہے کہ بچہ کسی بیماری کا شکار تو نہیں ہے، کیا اسے کوئی اندرونی طور پہ انفیکشن تو نہیں ہے، کیا اس کو کوئی ایسا سائیکولوجیکل پرابلم تو نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ نہیں لے رہا، کیا ماں باپ اس کو پوری توجہ دے رہے ہیں، کیا گھر میں کوئی اور مسائل تو نہیں ہے جن کی وجہ سے وہ نہیں لے رہا۔ تو پھر ہمیں انڈیویجولی ایک مسئلہ اس کا حل کرنا پڑے گا، تو پھر وہ بچے دوبارہ سے کھانا شروع کرتے ہیں، اور اس کو فالو اپ کرنا بہت ضروری ہے، اس کی بیماریوں کی تشخیص کرنا بہت ضروری ہے اور اس کو حل کرنا۔ ایک تیسری چیز جس کی طرف میں آپ کی توجہ خاص طور پہ دلوانا چاہوں گا، وہ خوراک نہیں ہے جو آپ اور میں سمجھتے ہیں۔ آپ اور میں سمجھتے ہیں کہ بچے کو موٹا، تازہ، صحت مند ہونا چاہیے۔ جیسے میں نے ابھی کہا کہ وہ بے شک دبلا بھی ہو تو وہ بہت اچھی بات ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اگر وہ ایکٹیو ہے۔ ہم بات کرتے ہیں مائکرو نیوٹرینٹ ڈیفیشنسی کی، جس کا مطلب ہے بچوں میں جو ہمارے بڑے غذائی اجزاء، جس میں لحمیات یعنی گوشت اور انڈا اور یہ والی چیزیں، جس میں جو اس کے ساتھ دوسرے کاربوہائیڈریٹس، جس میں کہ وہ روٹی ہے، جس میں چاول ہیں، اور جس میں یہ باقی